یہ تمام مہینوں میں سب سے زیادہ بابرکت اور باسعادت مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ اب یہ باسعادت مہینہ ہمارا اس طرح گزر جائے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، اور اس مہینے میں ہم کون کون سے ایسے اعمال کریں کہ جس پر ہمیں اجر و ثواب زیادہ ملے، اور ہمارا یہ مہینہ نیکی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچے۔ تو میں 20 ایسے اعمال اور اوصاف آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اگر ان 20 چیزوں کی رعایت رکھی جائے اور یہ 20 اعمال ہم رمضان میں ان کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ ہمارا یہ مہینہ عبادت کے ساتھ اور نیکی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچے گا۔ ان میں سب سے پہلا عمل جو ہے وہ ہے رمضان المبارک سے پہلے خریداری کر لیں، یعنی رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کی تیاری کرنا۔ عموماً انسان نے رمضان المبارک میں جن چیزوں کی اسے ضرورت پڑتی ہے ان تمام چیزوں کو اگر انسان رمضان سے پہلے خرید لے تو رمضان کا وہ مہینہ پھر عبادت میں گزرتا ہے۔ تو انسان یہ چاہے کہ عبادت میں گزرے تو اپنے اس مہینے میں ضرورت کی جتنی اشیاء ہیں وہ ہم جو ایام ابھی باقی ہیں ان میں ہم ضرورت کی وہ چیزیں خرید لیں، تاکہ اگلے مہینے میں بازار میں جانے کی ضرورت کم سے کم پیش آئے اور ہم گناہوں سے بچے رہیں، نظر کی حفاظت رہے اور ہمارا وہ وقت عبادت میں گزر جائے۔ اس لیے کہ حضرات سلف اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے کی آمد کا بڑا انتظار ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو آپ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یا اللہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ یعنی گویا 2 مہینے قبل سے آپ کو اس مہینے کا انتظار ہوتا تھا۔ تو یہ انتظار اسی لیے تھا تاکہ اس مہینے میں کثرت سے عبادت ہو۔ اس لیے میں نے پہلی گزارش عرض کی کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی انسان کو جتنی ضروریات کی اشیاء خریدنی ہے وہ اس سے پہلے خرید لے۔ نمبر 2، حقوق العباد کی ادائیگی کرے۔ حقوق العباد کی ادائیگی کرے، اس کا مطلب یہ ہے اگر بندوں کے حقوق کوئی انسان کے ذمے ہیں تو انسان انہیں ادا کر دے۔ کسی کا قرضہ ذمے ہے تو اس قرضے کی ادائیگی کر دے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی کو گالی دی ہے، برا بلا کہا ہے، کسی پر سب و شتم کیا ہے تو انسان ان کے حقوق کی ادائیگی کر دے۔ کسی کا مال چھینا ہے، غصب کیا ہے، کسی کی زمین غصب کی ہے، تو جتنے بھی بندوں کے اعتبار سے حقوق انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں انسان ان حقوق کو رمضان سے پہلے ہی ادا کر دے تاکہ رمضان کا مہینہ عبادت میں گزرے اور دلچسپی اور دل جمعی کے ساتھ انسان عبادت کر سکے۔ اسی طرح حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کی ادائیگی بھی کرے۔ حقوق اللہ کی ادائیگی کا مطلب مثلاً اگر کسی انسان پر چند نمازیں قضا ہیں، نمازوں کی ادائیگی کر دے۔ رمضان سے پہلے روزوں کی قضا باقی ہے، ایام اگر موجود ہیں روزوں کی قضا کر لے۔ قسم کھائی ہے، کفارہ نہیں دیا، کفارے کی ادائیگی کر دے۔ اور اگر اس طرح زہار کا کفارہ ذمہ لازم ہے، قتل خطا کا کفارہ ہے، اس قسم کے جتنے بھی حقوق اللہ سے متعلق ہیں انسان ان کی ادائیگی بھی رمضان سے پہلے کر دے۔ نمبر 3، رمضان میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرے۔ تو چونکہ اس مہینے کی سب سے اہم اور افضل عبادت وہ روزہ رکھنا ہے، اس مہینے میں اور دیگر مہینوں میں امتیاز روزہ رکھنے کی وجہ سے ہے، اس لیے ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کا اہتمام ہو
کہ ہم سے کوئی روزہ چھوٹے نہیں، اس لیے کہ اگر کوئی انسان اس مہینے میں روزہ نہیں رکھتا، ساری عمر بھی اگر وہ قضا کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، تب بھی اس روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ وان صامہ۔ اگر کوئی انسان رمضان کے روزے کے افطار کرے بغیر کسی مرض کے، بغیر کسی عذر کے، ساری عمر بھی اگر وہ روزہ رکھتا رہے تو اس روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تیسری چیز روزے کا اہتمام ہو۔ نمبر 4، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام ہو۔ اس مہینے میں خاص طور پر ہم یہ اہتمام کریں کہ یہ 30 دن ہمارے ایسے گزریں کہ ہر نماز ہماری تکبیر اولیٰ کے ساتھ، ہر نماز ہماری جماعت کے ساتھ ادا ہو۔ ویسے بھی آپ کے علم میں ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب 27 گنا زیادہ ہوتا ہے، اور اس ماہ مبارک میں تو نفل کا ثواب بھی فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، کہ جو شخص اس مہینے میں کوئی نفل عبادت کرتا ہے تو وہ فرض کے برابر ہے، اور اگر کوئی فرض عبادت کرتا ہے تو اس کا ثواب عام مہینوں کی عبادت کے بنسبت 70 گنا زیادہ ہے۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ اس مہینے میں انسان تکبیر اولیٰ کے ساتھ تمام نمازوں کو ادا کرے۔ سلف میں ایسا اہتمام رہا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ امام ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا۔ ان کے حالات میں لکھتے ہیں، مانودی للصلاة منذ 40 سنة الا وسعید بن المسیب فی المسجد۔ 40 سال سے سعید بن مسیب کا معمول تھا وہ آذان سے پہلے مسجد میں موجود ہوتے تھے، یعنی 40 سال انہوں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کی ہے، اور فرمایا کرتے تھے میں نے ہمیشہ صف اول میں نماز پڑھی ہے، کبھی دوسری صف میں نماز نہیں پڑھی کہ پہلی صف والے کی گدی مجھے نظر آئی ہو۔ یعنی 40 سال تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں انہوں نے نماز ادا کی۔ تو ہم بھی کوشش کریں اس ماہ مبارک میں تکبیر اولیٰ کا اہتمام ہو۔ نمبر 5، اس ماہ مبارک میں تقوی کا اہتمام کریں۔ تقوی کا معنی گناہوں سے بچنا، چونکہ روزے کا مقصد قرآن کریم نے جو بیان کیا ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں روزے کا مقصد حاصل ہو کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اگر کوئی اس ماہ مبارک میں گناہوں سے نہیں بچتا، روزہ رکھ رہا ہے لیکن جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، گانے بھی سن رہا ہے، بد نظری بھی کر رہا ہے، تو پھر ایسے روزہ رکھنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ روزہ رکھنے کا کامل فائدہ تبھی ہوگا جب آنکھوں کی بھی حفاظت ہو کہ اس سے غیر محرم کو نہ دیکھے، انٹرنیٹ، کیبل، فیس بک کا منفی استعمال نہ کرے، کانوں کا استعمال بھی درست ہو، زبان کا استعمال بھی درست ہو۔ یہ 3 اعضاء بڑی اہمیت کے حامل ہیں، زبان، آنکھ اور کان۔ تو روزے میں ان تینوں کو خاص طور پہ اہتمام رکھنا چاہیے۔ آنکھ بھی غلط نہ دیکھے، کان بھی غلط نہ سنے، اور زبان سے بھی کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جو اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ بن جائے۔ تو حضرات سلف نے جیسے زندگی تقوی میں گزاری، تو ہم بھی اس ماہ مبارک میں تقوی میں گزاریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دیکھیں آپ نے یہ نہیں فرمایا زیادہ عبادت کرنا تو عبادت گزار بن جاؤ گے،
بلکہ آپ نے فرمایا گناہوں سے بچو گے تو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اس لیے جتنا انسان گناہوں سے بچتا ہے اتنا اس کی زندگی میں تقوی آتا ہے، خوف خدا، للہیت پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں اگر ایک آدمی گناہوں سے نہیں بچتا، نیک اعمال کر رہا ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچ رہا، اس کی مثال یوں ہے، ایک آدمی طاقتور چیزیں کھائے، وہ تمام اشیاء استعمال کرے جس سے جسم کو تقویت ملتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پرہیز نہ کرے، شوگر کی بیماری ہے، تقویت کی تمام اشیاء کھا رہا ہے لیکن ساتھ میٹھا بھی کھا رہا ہے، پرہیز نہیں کر رہا، میٹھی چیزیں بھی لے رہا ہے، تو یہ تقویت والی چیزیں اس کو فائدہ نہیں دیں گی۔ لیکن ایک آدمی اگر طاقتور چیزیں نہیں کھاتا لیکن وہ میٹھے سے پرہیز کر رہا ہے، تو اگر یہ معمولی غذائیں بھی کھائے گا تب بھی اس کے جسم کو فائدہ پہنچے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی بہت زیادہ نوافل نہیں پڑھ رہا، بہت زیادہ ذکر اذکار نہیں کرتا، اس کی ساری رات قیام اللیل میں نہیں گزرتی، لیکن وہ گناہوں سے بچتا ہے، یہ اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت اس کے جو نوافل پڑھتا ہے لیکن کبیرہ گناہوں میں بھی مبتلا ہے۔ تو اس کی مثال وہی ہے، تقویت والی چیزیں بھی کھا رہا ہے اور پرہیز نہیں کر رہا تو جسم کو فائدہ نہیں ہوگا، عبادت کر رہا ہے گناہوں سے نہیں بچ رہا تو انسان کی روح کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو روح کو فائدہ تب ہوگا جب انسان اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ دیکھیں گناہ ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ ہم کہتے ہیں جی صغیرہ گناہ ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ گناہ کی مثال انگارہ ہے، انگارہ چھوٹا ہو تب بھی نقصان دیتا ہے، انگارہ بڑا ہو تب بھی نقصان دیتا ہے۔ چھوٹا انگارہ اگر انسان کپڑوں میں رکھ دے تب بھی جلائے گا، بڑا رکھے تب بھی جلائے گا۔ بچھو چھوٹا ہو وہ بھی ڈسے گا، بڑا ہو وہ بھی ڈسے گا۔ سانپ چھوٹا بھی نقصان دیتا ہے، سانپ لمبا اور بڑا بھی نقصان دیتا ہے۔ سانپ ہے۔ خدا کی نافرمانی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ ہم نے دیکھنا یہ کہ یہ نافرمانی کس کی ہو رہی ہے۔ جب اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے اس لیے انسان گناہ سے بچے۔ تو ہمیں معلوم بھی ہے کہ یہ کام گناہ ہے، پھر بھی ہم اس سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ اس لیے میری 5ویں گزارش ہے، رمضان کے مہینے میں انسان تقوی اختیار کرے۔ نمبر 6، تلاوت کا اہتمام کرے، چونکہ اللہ نے اس مہینے میں قرآن نازل کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم کی اور روزے کی بڑی مناسبت ہے آپس میں، اس لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 عبادتیں ایسی ہیں یہ اللہ کے ہاں سفارش کریں گی اور اللہ ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کی سفارش کرتے ہیں۔ یقول الصیام، روزہ کہتا ہے اے رب انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے اس کو کھانے سے، خواہشات سے دن بھر میں روکا، فشفعنی فیہ، یا اللہ تو میری سفارش قبول فرما۔ ویقول القرآن منعتہ النوم باللیل، میں نے اس کو رات کو سونے سے روک کے رکھا، فشفعنی فیہ، یا اللہ میری سفارش قبول فرما۔ فیشفعان، اللہ دونوں کی سفارش قبول فرماتا ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور شعب الایمان کی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں کی سفارش اللہ قبول کرتا ہے، اس میں ایک روزہ اور دوسرا قرآن ہے۔ اس لیے سلف اس مہینے میں کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی 852 ہجری نے ہدی الساری فی مقدمۃ فتح الباری میں لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں سحری کے بعد تلاوت شروع کیا کرتے تھے اور افطاری تک آپ کا ایک قرآن مکمل ہو جاتا تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ متوفی 204 ہجری کا واقعہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے صفت و صفوہ میں لکھا ہے، رمضان المبارک میں روزانہ ایک قرآن دن میں، روزانہ ایک قرآن رات میں، تو مہینے میں 60 قرآن ان کے مکمل ہو جاتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی معمول تھا، روزانہ ایک قرآن دن میں اور روزانہ ایک قرآن رات میں پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں کثرت سے تلاوت ہو۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ آپ بیتی میں اور حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ
مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت میں لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب کی جو دادی محترمہ تھیں، قرآن کی حافظہ تھیں، رمضان المبارک میں ایک قرآن اور 10 سپارے پڑھنا یومیہ کا ان کا معمول تھا۔ 40 سپارے یہ خاتون روزانہ پڑھا کرتی تھی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ اکابر کا رمضان، اس کتاب میں آپ نے کثرت سے ایسے واقعات لائے کہ سلف اس مہینے میں کتنی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ خود آپ اپنی بیٹیوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میری بیٹیاں بھی کبھی 10 کبھی 12 کبھی 15 سپارے یومیہ تلاوت کرتی تھیں، اور ان میں تلاوت میں آپس میں مقابلہ ہوتا تھا کہ کون زیادہ آج تلاوت کرے گا، تو تلاوت میں مسابقہ چلتا تھا۔ اس لیے میری ایک گزارش یہ ہے، اس ماہ مبارک میں کثرت سے تلاوت ہو۔ نمبر 7، تراویح کا اہتمام ہو۔ تراویح کی نماز کا اہتمام ہو، پورا مہینہ تراویح پڑھی جائے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا ایمان کے ساتھ، ثواب کو شمار کرتے ہوئے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے رمضان میں تراویح کا، قیام اللیل، تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے بعض ساتھی ابتدا میں تو تراویح پڑھتے ہیں، چند دنوں بعد تراویح کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ تراویح کی نماز میں 20 رکعت ہیں، 40 اس میں سجدے ہیں، اور انسان سجدے میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے میں ہے۔ تراویح میں قرآن کریم سننے کی توفیق ملتی ہے، اس لیے یہ بابرکت وقت ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ وقت مسجد میں گزرا، قرآن سنتے ہوئے گزرا، قرآن کریم کے الفاظ کانوں میں پڑھ رہے ہیں، بابرکت جگہ میں وقت گزر رہا ہے، عبادت میں گزر رہا ہے۔ وقت تو سب پہ گزرتا ہے، جو عبادت کرے اس پہ بھی گزرتا ہے، جو تراویح نہ پڑھے، جو ہوٹلوں میں بیٹھے رہیں، سڑکوں کے کناروں میں بیٹھ کے گپیں لگائیں، موبائل اور فیس بک پہ اپنا وقت ضائع کریں، وقت اس کا بھی گزرے گا۔ جو تراویح پڑھے گا وقت اس کا بھی گزرے گا، لیکن یہ وقت قیمتی بن جائے گا، اور اس وقت پہ کل قیامت کے دن اسے افسوس ہوگا۔ اس لیے تراویح کی نماز کا اہتمام ہو۔ نمبر 8، تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ عموماً جب سحری میں انسان اٹھتا ہے تو اس وقت تہجد کا وقت بھی ہوتا ہے، بابرکت باسعادت وقت ہوتا ہے۔ 10 منٹ 15 منٹ پہلے اٹھ کر انسان تہجد کی نماز بھی پڑھ لے۔ تہجد کی رکعتیں 8 رکعتیں ہیں، 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لے، اور اگر وقت کم ہو 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لی جائے۔ یہ وقت ایسا ہے کہ قبولیت کا وقت ہے، یہ جو آخری وقت ہوتا ہے تہجد کا، اس میں انسان جو دعا بھی کرتا ہے اللہ رب العزت دعا قبول فرماتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنن ترمذی ابواب الدعوات میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الدعاء اسمع، کون سی دعائیں اللہ زیادہ قبول کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جوف اللیل الآخر و دبر الصلوات المکتوبات، رات کے آخری حصے کی دعا اور فرض نمازوں کے بعد کی دعا۔ تو رات کے آخری پہر کی جو دعا ہے وہ اللہ قبول کرتا ہے، اور اللہ رب العزت ما یلیق بشانہ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگے میں دوں، کوئی ہے جو مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے عافیت مانگے۔ تو یہ باسعادت اور بابرکت وقت ہے، تو انسان کوشش کرے تہجد کی نماز بھی پڑھے۔ نمبر 9، رمضان المبارک میں ذکر کرنے کا اہتمام کرے، ذکر کا اہتمام کرے۔ ذکر ایک ایسی عبادت ہے، شریعت میں صرف ایک عبادت کے ساتھ کثرت کی قید ہے، وہ ذکر ہے۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ اللہ نے کسی عبادت کے لیے کثرت کی قید نہیں لگائی سوائے اللہ نے ذکر کے، اس لیے ہم کوشش کریں ذکر زیادہ سے زیادہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ یعنی ہم کوشش کریں ہماری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، بجائے اس کے کہ غیبت ہو، چغلی ہو، سیاسی گفتگو ہو، لایانی باتیں ہوں اور انسان اس میں اپنا وقت ضائع کرے۔
اس سے بہتر ہے اپنے اس قیمتی وقت کو اللہ کی یاد میں صرف کر دے تاکہ یہ وقت قیمتی بن جائے اور اس کے نیک کاموں میں، نیک اعمال میں اضافہ ہو۔ نمبر 10، اس ماہ مبارک میں استغفار کثرت سے کرنا چاہیے۔ استغفار یعنی اپنے گناہوں پہ بخشش۔ ہم میں سے کوئی معصوم نہیں ہے، ہر انسان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، بعض سے چھوٹے گناہ، بعض سے بڑے گناہ، ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، اس لیے انسان کوشش کرے استغفار زیادہ سے زیادہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے اللہ رب العزت ہر مشکل سے نکال دیتا ہے، وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو استغفار بہت پسند ہے، اس لیے کثرت کے ساتھ اس ماہ مبارک میں اپنے گناہوں پر ندامت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ماہ مبارک میں نہایت کثرت کے ساتھ سخاوت کیا کرتے تھے، اور آپ کی سخاوت اتنی ہوتی تھی کہ تیز ہواؤں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، رمضان میں آپ کی سخاوت بہت زیادہ ہوتی تھی۔ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرَائِیل كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ۔ تیز و تند ہواؤں سے زیادہ آپ کی سخاوت تھی، اس لیے اس ماہ مبارک میں انسان کثرت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، چونکہ ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اپنے عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں اگر کوئی مستحق ہو تو ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، اس رقم سے وہ اپنے لیے سحری کا سامان، افطاری کا سامان خریدیں گے، سحری اور افطاری کریں گے تو ہمارے لیے بھی اس میں پورا پورا اجر و ثواب ہوگا۔ نمبر 12، صلہ رحمی قائم کرنا۔ اس ماہ مبارک میں صلہ رحمی کا اہتمام ہو۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جو یہ چاہے کہ اللہ اس کے رزق میں برکت دے، اللہ اس کی عمر میں برکت دے، وہ صلہ رحمی کو قائم کرے، خونی رشتوں کو برقرار رکھا جائے۔ اس لیے ہم دیکھیں، اگر ہمارے رشتہ داروں میں کوئی مستحق ہے، کوئی ماموزاد، چچا زاد، خالہ زاد، والد کے خاندان میں، والدہ کے خاندان میں، خونی رشتوں والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ تعاون پہ ڈبل اجر ملتا ہے۔ اس لیے اگر اس طرح کوئی مستحق ہو، خفیہ طور پر ان کے ساتھ تعاون کیا جائے تو اس میں ایک ثواب صدقے کا ملے گا اور دوسرا ثواب انسان کو صلہ رحمی کا ملے گا۔ نمبر 13، اس ماہ مبارک میں صبر کرنا۔ صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خلاف منشا جو بات سامنے آ جائے انسان اس پہ صبر کرے، جھگڑے نہیں۔ عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے اس مہینے میں جھگڑے بہت ہو رہے ہوتے ہیں، خصوصاً افطاری کے وقت میں سڑکوں پہ جھگڑا، اسٹاپ پہ جھگڑا، چوکوں پہ، چوراہوں پہ جھگڑے۔ کسی سے پوچھیں جی کیا ہو گیا، کہتے ہیں فلاں کو روزہ لگ گیا۔ روزہ لگ گیا ہے تو اس کا مطلب جھگڑا کرو، یعنی پیاس لگ گئی ہے تو کسی کے دانت توڑو، کسی کو تھپڑ مارو، کسی کو دھکے دو، یہ مطلب نہیں ہے۔ روزہ لگ گیا تو اور برداشت کرے، جتنا برداشت ہوگا اتنا صبر اجر زیادہ ہوگا۔ انسان کا اجر و ثواب تکلیف پہ بڑھتا ہے، جتنی مشقت زیادہ اتنا اجر و ثواب زیادہ، اس لیے اس مہینے میں صبر کرنا ہے۔ اگر کوئی بات منشا کے خلاف سامنے آ جائے، کسی نے گالی دی ہے اللہ کے لیے معاف کر دیں، کسی نے برا بلا کہا ہے درگزر کر دیں، کوئی گاڑی آگے لے گیا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، 2 منٹ ہم تاخیر سے پہنچ گئے تو کیا حرج ہے، کوئی ہم سے چند قدم آگے بڑھ گیا کوئی حرج کی بات نہیں۔ انسان اپنی زندگی میں صبر کا معاملہ لے کر آئے۔ عموماً دیکھا یہ گیا افطاری کے وقت میں سڑکوں پہ بڑا شور شرابہ ہوتا ہے، سب کا ہاتھ ہارن پہ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اگر تھوڑی تاخیر ہو گئی تو شاید کوئی حرج نہیں، یا انسان نظام الاوقات بنائے، جلدی نکلنے کی کوشش کرے تاکہ وقت مقرر پہ وہاں پہنچ سکے۔ پہلے ہم تاخیر سے نکلتے ہیں، پھر سارے راستے میں ہارن پہ ہاتھ رکھا ہوتا ہے، دوسروں کو ذہنی طور پر ہم تکلیف پہنچاتے ہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اس لیے بہرحال اس ماہ مبارک میں صبر کیا جائے، کوئی بات منشا کے خلاف بھی ہو اللہ کی رضا کے لیے ہم معاف کریں۔ ہمیں اتنی تکلیف نہیں جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، آپ پھر بھی صبر کرتے تھے۔
آپ دیکھیے آپ کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، جسم کے اعضاء کاٹ دیے گئے، ناک الگ ہے، کان الگ ہے، اعضاء کاٹ دیے گئے، پھر بھی آپ نے حضرت وحشی کو معاف کیا۔ یہ امت کو صبر کا طریقہ بتلانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اوجھڑی رکھی گئی ہے، اتنی اذیتیں ہمیں نہیں دی گئی جتنی اذیتیں آپ کو دی گئی ہیں، لیکن آپ نے صبر کر کے امت کو بتلایا ہے جب پیغمبر صبر کرتا ہے تو امتی بھی صبر کرے، اور صبر پر اتنا اجر ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ صبر کرنے والوں کو اتنا اجر دیتا ہے اس کا حساب و کتاب ہی کوئی نہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے میں صابرین کے ساتھ ہوں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کے ساتھ تو سب ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جی فلاں ڈی ایس پی کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، ڈی آئی جی کے ساتھ، گورنر کے ساتھ میرے تعلقات ہیں۔ صبر کریں گے تو اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، اور جس کا رب اس کا سب۔ نمبر 14، اپنے نوکروں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔ اس ماہ مبارک میں خاص طور پہ اپنے نوکروں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ ہم جو معاملہ کریں وہ نرمی کا معاملہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، جو اپنے غلام پہ تخفیف کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو جیسے ہمارا روزہ ہے، جو ہمارا ماتحت مزدور ہے اس کا بھی روزہ ہے۔ اب وہ صبح سحری کے بعد سے لگا ہے، کام کر رہا ہے، 7 6 گھنٹے وہ بھوک اور پیاس کی حالت میں مزدوری کرتا ہے۔ اگر اس سے کوئی بات ایسی ہو جائے جو منشا کے خلاف ہو آپ کی، اللہ کے لیے معاف کریں۔ اس دن میں تخفیف کرنی چاہیے، ہلکے سے ہلکا کام لینا چاہیے، کوشش کریں انہیں جلدی چھٹی دے اور ان کاموں میں ان کی معاونت کریں۔ اللہ نے توفیق دی ہے مزدوروں کے ساتھ مالی طور پر بھی تعاون کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو مار رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے فرمایا جان لو ابو مسعود، جان لو ابو مسعود، اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود۔ ابو مسعود نے پیچھے مڑ کے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی تمہیں اپنے اس غلام پر قدرت ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کو تمہارے اوپر قدرت ہے، لیکن اللہ تمہاری غلطیاں دیکھ کر تمہیں معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے۔ مقصد تھا کہ تم ان کی معمولی باتیں دیکھ کر ان کو اتنے سخت جملے کہہ رہے ہو، سختی کر رہے ہو، اللہ تم پر زیادہ قادر ہے، وہ درگزر کرتا ہے، تم بھی درگزر کرو۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ گواہ رہو، میں نے اپنے اس غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ تو اس لیے غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، 2 باتوں کی آپ نے آخری وقت نصیحت فرمائی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز قائم کرنا اور اپنے نوکروں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ہمارے نبی کی سب سے آخری وصیت وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ تو انسان کوشش کرے اس ماہ مبارک میں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ نمبر 15، اعتکاف کرے۔ اگر اللہ رب العزت نے توفیق دی ہو اور انسان کے پاس اسباب بھی ہوں، اپنے کام کاج کو ابتدائی 20 دنوں کے اندر مکمل کر دیں اور آخری عشرہ جو ہے وہ اعتکاف میں گزارے۔ اعتکاف بڑی ہی یعنی ایسی عبادت ہے کہ جس پر اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف 10 الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور وفات تک آپ کا یہی معمول رہا۔ تو آپ نے گویا 10 سال اعتکاف کیا ہے رمضان میں، تو ہم بھی کوشش کریں آخری عشرہ مسجد میں گزاریں تاکہ طاق راتوں میں عبادت ہم زیادہ سے زیادہ کر سکیں۔ نمبر 16، طاق راتوں میں عبادت کثرت سے کریں۔ تو چونکہ طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی رات بھی ہے اور یہ وہ رات ہے کہ جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی کوشش اور محنت ان آخری عشرے میں کرتے تھے اتنا باقی دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، آپ رمضان کے آخری عشرے میں جتنی کوشش کرتے تھے باقی دنوں میں اتنی کوشش نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ، جب یہ آخری عشرہ داخل ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازار بند کو کس لیتے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور اپنی رات نماز اور ذکر میں عبادت میں گزارتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان لیلۃ القدر، تم لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، فی تاسعۃ تبقى، جب 9 راتیں باقی ہوں، فی سابعۃ تبقى، فی خامسۃ تبقى، جب 7 راتیں ہوں، جب 5 راتیں باقی ہوں، یعنی 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں۔ اس لیے جو آخری عشرہ ہے انسان اس میں کوشش کرے، اعتکاف کرے، اور اگر اعتکاف نہیں کر سکتا تو ان طاق راتوں کو عبادت میں گزارے۔ نمبر 17، اس مہینے میں افطاری کروائیں۔ اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو انسان افطاری کروائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ افطار پارٹی کرے۔ عموماً ہمارے یہاں افطار پارٹی میں مالداروں کو، پیسوں والوں کو بلایا جاتا ہے، غریبوں کو، مستحقین کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور عموماً اس میں ریاکاری، نام و نمود زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے بہتر ہے انسان غریبوں میں، مسکینوں میں، مستحقین میں تقسیم کرے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ خرچ کرے، اگر کوئی معمولی بھی کرے تب بھی اللہ رب العزت اسے بہت اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی انسان نے 1 گھونٹ کسی کو دودھ پلا دیا، کھجور کھلا دی، 1 گھونٹ پانی پلا دیا، اللہ رب العزت اس پر بھی اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ لبن، اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا فرمائے گا جس نے کسی روزے دار کو افطاری کروائی، دودھ کا 1 گھونٹ پلایا، او تمرۃ، 1 کھجور کھلا دی، او شربۃ من ماء، پانی کا 1 گھونٹ پلا دیا، ومن اشبع صائما، جس نے روزے دار کو پلایا، سقاہ اللہ من حوضی شربۃ لا یظمأ، اللہ اس کو میرے حوض کوثر سے پلائے گا، ایسا پلائے گا کہ پھر وہ پیاسا نہیں ہوگا، حتیٰ یدخل الجنہ، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس لیے افطاری کروانے کا بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہو، انسان اپنی وسعت کے مطابق افطاری کروائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما او جہز غازیا فلہ مثل اجرہ، جس نے کسی روزے دار کو افطاری کروائی اور کسی مجاہد کو جہاد کا سامان فراہم کیا، اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جس طرح کہ اس مجاہد کا اجر ہے۔ اس مجاہد کو سامان دیا یا اس کے پیچھے گھر والوں کی دیکھ بھال کی، انہیں سامان فراہم کیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے انسان کوشش کرے، اللہ نے وسعت دی ہو، اپنے عزیز و اقارب میں اگر کوئی مستحق ہے افطاری کا سامان ان کی طرف بھی بھیجے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے دسترخوان پہ آدھے سے زیادہ بچ جاتا ہے، کچرے میں پھینک دیتے ہیں، مستحق کو نہیں دیتے۔ تو اللہ نے دیا ہے افطاری سے پہلے غریبوں کے گھر میں 1 پلیٹ انسان بھیج دے، وہ جس وقت دعا کریں گے اس میں ہمارا بھی پورا اجر و ثواب ہوگا، افطاری کریں گے اس میں ہمارے لیے بھی اجر ہوگا۔ نمبر 18، اس ماہ مبارک میں مسجد میں زیادہ سے زیادہ ٹھہرنے کی کوشش کریں، زیادہ وقت مسجد میں گزاریں۔ مسجد چونکہ تمام جگہوں میں اللہ کے ہاں پسندیدہ جگہ مسجد ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، تمام جگہوں میں معزز جگہ مسجد ہے اور مبغوض ترین جگہ بازار ہے۔ جتنا وقت مسجد میں گزرے گا عبادت میں گزرے گا، اور مسجد سے ہم باہر نکلیں گے بازار ہے، کہیں گالم گلوچ، کہیں غیبت، کہیں حسد، کہیں بدنظری، کہیں جھگڑا، کہیں رب کی نافرمانی ہوگی، بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے مسجد کا۔ تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ مسجد میں ٹھہریں۔ اللہ رب العزت بھی جن 7 آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمیوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دیں گے،
ان میں پہلا امام عادل، وہ بادشاہ جو عدل اور انصاف کرے۔ دوسرا آدمی ان میں رجل قلبہ معلق بالمسجد، ایک وہ آدمی ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہو، مسجد سے تعلق ہو، مسجد سے محبت ہو، مسجد سے باہر جائے مسجد کی طرف کان لگے ہیں، جیسے آذان ہو مسجد آ جائے، مسجد کے کاموں میں دلچسپی لے، مسجد میں بیٹھے اس کو سکون ملے، اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرماتے ہیں۔ اسی طرح اس انسان کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ دیتے ہیں جو کسی سے اگر محبت کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، نفرت کرتا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور اسے بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ جس سے کوئی حسین اور جمیل زنا کی دعوت دے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ انسان بھی اذا تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، دائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو خبر ہی نہ ہو۔ اور ایک وہ نوجوان شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر جائے۔ ہم کوشش کریں اپنی جوانیوں کو دین پہ لگائیں، جوانی ہماری عبادت میں لگے، اللہ کو یہ بہت پسند ہے، جوانی کی عبادت اللہ کو پسند ہے۔ اور ایک وہ انسان کہ اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں، اللہ کے ڈر سے، خوف خدا سے آنسو بہیں، اللہ اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ تو بہرحال کوشش ہو مسجد میں زیادہ وقت گزرے۔ نمبر 19، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ دعائیں ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 2 وقت ایسے ہیں جس میں اللہ دعائیں بھی قبول کرتا ہے، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ حدیث میں ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، 3 کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا۔ ان میں ایک آدمی وہ روزے دار ہے جس وقت وہ افطاری کر رہا ہے اور وہ دعا کرے، اللہ اس کی دعا قبول کرتا، اور ایک مظلوم ہے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ، روزے دار کے لیے 2 خوشی کے موقع ہیں، ایک افطاری کا وقت خوشی کا ہے، ایک جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو وہ خوشی کا وقت ہے۔ تو بہرحال جب افطاری کا وقت تو اس میں دعا قبول ہوتی ہیں، انسان زیادہ سے زیادہ اس وقت اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے انسان دعا کرے۔ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ وقت زیادہ گزر جاتا ہے کھانے پینے کی چیزوں پہ گپ شپ میں، کہ یہ فلاں فروٹ کا ذائقہ کیسا ہے، مہنگائی ہے، یہ کتنے کا، یہ ٹھنڈا ہے، یہ گرم ہے، وہ سارے جو دسترخوان پہ نعمتیں ہیں ان نعمتوں پہ گفتگو ہو جاتی ہیں، اس وقت انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ قیمتی وقت ہے، وہ چیزیں میں نے اور آپ نے ہی کھانی ہیں، وہ رزق اللہ نے ہمارے لیے رکھ دیا ہے۔ رزق انسان کو اس طرح تلاش کرتا ہے جیسے موت انسان کو تلاش کرتی ہے، وہ رزق ہمارے مقدر میں ہو چکا ہے، اس پہ گپ شپ لگانے کا، اس پہ وقت ضائع کرنے کا فائدہ نہیں۔ اس قیمتی وقت میں اللہ کی طرف رجوع کریں، دعا کریں، اللہ دعا قبول کرتا ہے کہ میرے بندے کو پیاس لگی ہے، دسترخوان پہ ٹھنڈا پانی موجود ہے نہیں پی رہا، بھوک لگی ہے نہیں کھا رہا، اس وقت قبولیت کا وقت ہے، زیادہ سے زیادہ دعا ہو۔ اور نمبر 20، صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا اہتمام ہو۔ رمضان المبارک میں انسان یہ ضرور ادا کرے، یہ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بالغ ہو، نابالغ ہو، ہر ایک صاحب حیثیت پر صدقۃ الفطر کی ادائیگی لازم ہے۔ تو انسان کوشش کرے اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے اس کی ادائیگی کرے۔